نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو، تو میں نے سب سے کہا کہ سب سے پہلے میں اپنے رب کا شکر بجا لاؤں گی جس نے میرے آنسو اپنے دامن رحمت سے پوچھ ڈالے۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی منافقین کی اس سازش سے جو ہے پروپیگنڈا کا شکار ہوئے۔ ان میں حضرت مصعب بن اساسہ رضی اللہ عنہ، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حمنہ بنت حجش جو ہیں وہ زیادہ آگے تھے، اور جو منافقین اس میں پیش تھے ان میں عبداللہ بن ابی اور زید بن رفاعہ تھے۔ منافقین کا شرانگیز رویہ، منافقین نے اس واقعے سے اسلام کو بہت نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کے بارے میں زبان درازی کی اور اپنے مذموم مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی۔ ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت پر حملہ کیا، تو دوسری طرف اس نے اسلامی تحریک کی بلندترین اخلاقی اقدار کو گرانے کی کوشش کی، اور تیسری طرف اس نے یہ چنگاری پھینکی کہ اسلام اپنے پیروکاروں کی کایا نہ پلٹ چکا ہوتا تو اس واقعے کی وجہ سے مہاجرین اور انصار آپس میں لڑ پڑتے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جس شخص سے الزام لگ رہا تھا یعنی صفوان بن معطل کا تعلق حضرت سے تھا، منافقین اسے اوس و حضرت کی قبائلی لڑائی بنا دیتے۔ قرآن نے کہا کہ جس شخص نے بھی اس فتنے میں جس قدر حصہ لیا اس نے اسی قدر گناہ سمیٹا اور اسی قدر وہ سزا کا مستحق ہوگا۔ بعض خوش ہو کر اس کا ذکر کرتے خود الگ تھلگ بیٹھ کر کردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخانہ باتوں کا مزہ لیتے، یہ منافقین تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے لیے نعوذ باللہ ماحول اور سما باندھتے۔ بعض لوگ اظہار افسوس کے طور پر اس واقعے کا ذکر کرتے، بعض اس واقعے کا سن کر تردد میں پڑ جاتے، بہت سے خاموش ہو جاتے، بہت اسے جھٹلا دیتے۔ جنہوں نے اتہام لگایا تھا انہیں قذف کی سزا دے دی گئی۔ تو قرآن نے فرمایا کہ لا تحسبوہ شر لکم بل هو خیر لکم، تم اس کو اپنے لیے برا نہ سمجھنا بلکہ وہ تمہارے لیے اچھا ہے، کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بہت سے قوانین جو ہیں وہ نازل کی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا اعلان کیا، اور منافقین کی جو ہے کلی جھوٹی جو جھوٹ تھا اس کو کھول دیا کہ وہ صرف ظاہری مسلمان ہیں، باطنی طور پر اسلام کے اور مسلمانوں کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے اہل بیت کے دشمن ہیں۔ اس لیے بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دکھ محسوس کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس کو اپنے لیے برا نہ سمجھنا بلکہ یہ واقعہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے۔ واقعہ عفق میں ہے کہ پہلو اسٹوڈنٹس جب آپ اس کو لکھیں گے تو آپ نے اس کے جو ہیں تمام آیات کا ترجمہ لکھنا ہے، پھر اس کو پوائنٹس کی صورت میں اس کے پہلو جو ہیں ان کو لکھنے ہیں۔ نمبر 1، مومنین کی اخلاقی برتری قائم رہی، منافقین اپنی سازش میں ناکام ہوئے، انہوں نے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت پر حملہ کیا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ پر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کی عزت پر جو حملہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی اخلاقی برتری قائم رکھی اور آیات میں آپ کی برات کا اور بے گناہی کا اعلان فرما کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی اور حضرت ابوبکر صدیق کے خاندان کی اخلاقی برتری قائم رکھی۔ مومنین کی تحمل و بردباری کا مظاہرہ کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کا واقعہ تھا، تو خاندان والوں اور عام مومنین کے لیے بڑی دکھ کی بات تھی کہ وہ لوگ جو آپ پر بہتان لگا رہے تھے تو ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، مومنین کے لیے اس کو برداشت کرنا بہت مشکل تھا، لیکن پورا مہینہ انہوں نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، منافقین کو کچھ نہیں کہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی پاکیزگی کا خود اعلان کیا۔ ازواج مطہرات اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعلیٰ کردار کی شہادت، اس واقعے سے یہ پہلو سامنے آتا ہے کہ جو خواتین امہات المومنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہیں وہ پاکیزہ ہیں، ان کی پاکیزگی پہ کوئی حرف جو ہے وہ نہیں آ سکتا، وہ اللہ تعالیٰ کی منتخب کردہ جو ہیں بیویاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نکاح کے لیے جو ہے وہ پسند کیا،
چنانچہ باقی ازواج مطہرات نے بھی اس واقعے کے بارے میں بہت دکھ کا اظہار کیا۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو سوکن کے خلاف زبان درازی کرنے کا اس کے زیادہ اچھا موقع کون سا تھا؟ لیکن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی بھی موقع پر مقابلہ ہو جایا کرتا تھا، انہوں نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہی کہا کہ خدا کی قسم میں اس کے اندر بھلائی کے سوا کچھ نہیں پاتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اعلی ظرفی کا مظاہرہ، اعلیٰ ظرفی کا خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلیٰ ظرف بھی تھی، اور اس موقع پر بھی آپ نے اس چیز کو ثابت کیا۔ حضرت حسان بن ثابت نے آپ کے خلاف جو باتیں کی، لیکن پھر بھی آپ ان سے بڑے عزت و احترام سے پیش آتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن شورا کو منہ توڑ جواب دیا کرتے تھے۔ اس سے آپ کی عظمت کا، آپ کی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ عصمت عائشہ پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تو وہ کیسے گوارا کر سکتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کے بارے میں کوئی ایسا سوچ بھی سکتا ہے؟ تو اکثر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کے پس منظر میں فرمایا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہم سے بہت افضل ہیں، اور ان میں کوئی ایسی برائی جو ہے اس کا شائبہ بھی نہیں ہے، اور وہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، جو ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کی ازواج مطہرات سے پاکیزہ ہستیاں دنیا میں نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ منافقین نے اسلام پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اس کے بارے میں، اسلام کے بارے میں بہت نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن مسلمانوں کے دل جو ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزگی کے متعلق جو تھے وہ پاکیزگی پر قائم تھے، اور انہوں نے بڑی برداشت سے اس کو جو ہے وہ 1 ماہ تک جو ہے وہ برداشت کیا، یہاں تک کہ آیات پاک نازل ہوئی۔ اسلامی معاشرے کے لیے ایک دائمی ضوابط کا اعلان کر دیا گیا، اور ایسے قوانین، ایسی ہدایات دی گئیں جن سے معاشرے میں برائیوں کی پیدائش اور ان کے اشاعت سے محفوظ رہا جا سکے۔ اس واقعے کے پس منظر میں یہ ہدایت حاصل ہوئی کہ اگر آئندہ کسی زمانے میں بھی اس طرح کی کوئی صورتحال پیدا ہو جائے تو مسلمانوں کو کیسے اس سے بچنا چاہیے اور کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ کی پاک دامنی کا دائمی اعلان کر دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی ازواج مطہرات عفت و پاک دامنی کا نمونہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جن ازواج کو اللہ نے جگہ دی ہے وہ ہر طرح سے اخلاقی گراوٹ سے پاک ہیں، اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دائمی اعزاز یہ حاصل ہوا آپ کو ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے، کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا تو ایک بچے نے ان کی پاک دامنی کیا جو ہے گواہی دی۔ حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگی تو آپ کے بیٹے کے ذریعے اس کا اعلان کروایا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تہمت لگی تو اللہ تعالیٰ نے خود آیات جو ہیں آپ پاک دامنی کے بارے میں نازل کی۔ اہل بیت جو ہیں، اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا حق پہچاننے کا درس دیتا ہے یہ واقعہ کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جو باعث وجہ تخلیق کائنات ہیں اور محسن انسانیت ہیں، انسانیت کو اندھیروں سے نکالنے والے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، آپ کی بیویاں، آپ کی اولاد اسی طرح سے محترم ہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اپنی جانوں سے بھی زیادہ محترم ہیں۔ اس لیے ان کا حق جو ہے امت مسلمہ پر یہ ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں ان کا ادب، ان کا لحاظ، ان کی محبت کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ یہ ایمان کا بنیادی تقاضا ہے۔ حسن معاشرت کا درس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک عزیز جن کے خاندان
کی کفالت وہ کیا کرتے تھے. اس واقعے کے بعد وہ اس میں پیش تھے. آپ نے اس کی مدد بند کر دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہارے حسن سلوک سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے؟ تو آپ نے دوبارہ سے ان کی کفالت کا ذمہ لے لیا. گویا اسلام جو ہے ہر صورت میں جو ہے وہ عفو درگزر کا حکم دیتا ہے. اتنا زیادہ سنگین نوعیت کے واقعے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے عفو درگزر کا حکم دیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی مالی امداد دوبارہ سے شروع کر دی. صدق اللہ العظیم.